بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ منگل کی یہ مبارک نشست جو اس لحاظ سے مبارک ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور ان کی باتیں میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور کچھ اس میں تشریح کرنے میں کچھ باتیں اور بھی فائدے کی آ جاتی ہیں۔ دین کی کوئی بات جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوتی، اس میں بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ اب حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ ہے جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ درود شریف جس قدر ہو موجب برکت ہے، باقی کسی درود میں یہ خاصیت نہیں کہ اس سے ضرور زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے، یعنی ہو جاوے، اس کے لزوم کا اعتقاد نہ کیا جائے۔ ہاں تمنائے زیارت رکھیے اور اس کے لیے صرف دعا کر لیا کیجئے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد وثوق کے ساتھ رکھیے کہ اگر کوئی عمر بھر بھی زیارت منامی سے مشرف نہ ہو مگر ہو متبع سنت، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور جو روزانہ تمام شب مشرف بزیارت رہتا ہو مگر اتباع سنت سے محروم ہو، وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی درود شریف تو بہرحال بہت بڑی سعادت ہے اور پڑھنا چاہیے، اور درود لکھی اور پتہ نہیں درود تاج، اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں 40 سالہ دور میں درودوں کی ایک بھرمار دیکھی ہے، یہ درود وہ درود، لمبے چھوٹے بڑے سب۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، کہ مولوی صاحب یہ درود جو ہے یہ آپ اجازت دیں؟ میں نے کبھی دکھاؤ۔ میں اس لیے دیکھتا ہوں وہ درود جو بھی ہے، پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں درودوں سے بھری ہوئی، میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شرکیہ آمیزش تو نہیں ہے۔ یہ عوام کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس درود پہ کون نہیں آئے گا۔ یہ تو دنیا کی دولت ایک طرف ہو، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھوڑی سی بھی رکھے گا تو وہ تو درود شریف کی طرف کھنچا ہوا آئے گا کہ اتنی بڑی سعادت۔ تو اب اس کے اندر جو ہے آمیزش کر دی، اپنی مرضی کے نام ڈال دیے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈل رہے ہیں، اور وہاں پہ تو یہ بھی ایک ڈاکہ زنی ہے کہ اس راستے سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے غلط اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر نبوی پر ایک قدم رکھا، فرمایا رغم انفہ، خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی برباد ہو جائے۔ دوسرے پہ قدم رکھا رغم انفہ، تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا اپنے منبر پہ چڑھتے ہوئے، فرمایا رغم انفہ، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ یہ جملہ، یہ محاورہ جو ہے تباہی کے لیے ہے کہ گویا وہ تباہ و برباد ہو گیا یا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ بات فرما رہے ہیں، کس کے لیے؟ فرمایا 3 افراد ہیں جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی محروم ہیں اور بہت پکے محروم ہیں۔ ایک تو وہ جو بوڑھے ماں باپ کو پائیں اور ان کی حالت ایسی ہو کہ ان کی خدمت ضروری تھی، کہیں جسمانی اور کہیں مالی طور پہ، اور اس وقت میں اولاد اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ کرے، یہ اولاد برباد ہو گئی، چاہے کتنا ہی وہ تبلیغ میں لگے، جہاد میں جائے، حج اور عمرے ہر سال کرے، 6
مہینے میں ایک ایک عمرہ کرے اور ماں اور باپ کے ساتھ یہ سلوک ہے تو یہ شخص، یہ خاص طور پہ بیٹے، یہ برباد ہو گئے جو اپنے ماں باپ کا خیال نہ کریں۔ یہ تشریح میں نے کی ہے، حضور نے نہیں فرمائی۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو گویا نام نامی سنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور درود نہ بھیجے، تو فرمایا کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، یہ بھی برباد ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے 3 افراد کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ایک تو وہ کہ جو والدین کے ساتھ، اور ایک وہ کہ جو گویا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہاں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، یہ بھی فرمایا یہ بھی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو محفوظ رکھے۔ تو درود شریف تو اتنی اہم چیز ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کسی نے اپنی جماعت یا طبقے کا تعارف ہی اس پہ لکھا ہے ہم درودی ہیں، واہ، اور دوسرے کیا ہیں؟ تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے کہ درود شریف کو لے کے بیٹھ گئے کہ جی ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ درود شریف وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو درود شریف نہ پڑھے، اور سب پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں کہنا یہ لوگ درود کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اتنے سے وقت میں ان پر تبصرہ کرنا جو ہے اول تو ضرورت نہیں ہے، لیکن درود شریف تو مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہے۔ جو کوئی یہ کہتا پھرے کہ یہ تو درود نہیں پڑھتے، درود، بس سمجھ لیں وہ خود ایسا ہے، ورنہ الحمدللہ گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے روزے نہ رکھے، درود شریف تو پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، اور نماز جو پڑھتا ہے وہ تو درود شریف پڑھتے ہی ہیں سب، اور بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ درود شریف بھی کھڑے ہو کے پڑھو، تو اتحیات میں جب درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ جی میں درود پڑھ رہا تھا اس لیے کھڑا ہو گیا، اس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اتحیات میں۔ اور تو درود شریف تو مسلمان نماز پڑھے گا تو درود شریف بھی پڑھے۔ خیر، حضرت تھانوی یہ فرما رہے ہیں کہ درود شریف میں بڑی برکت ہے، بہت اس کے فوائد ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کسی درود میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا درود بتائیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ اول تو چلے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اگر واقعی شوق ہے تو آپ بے شک اس کی کوئی تدبیر کر لیں، کوئی دعا مانگ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ درود شریف جتنے بھی ہیں جو شریعت کی اور سنت کے دائرے میں، ادھر ادھر کے بھرتی والے نہیں، اس میں اگر کوئی درود پڑھنے کی تاثیر یہ ہو اور خاصیت اور حضور کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اور ابلیس ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اگر خواب میں کوئی اشارہ بھی کر دے کہ یہ حضور ہیں اور کسی کی طرف اشارہ کر تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی لیے درود شریف ڈھونڈتے پھرنا کہ کون سا درود ایسا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیارت کی تمنا رکھیں اور دعا کر لیا کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ وثوق، یہ اعتقاد بھی رکھیں، یہ ہے بنیادی بات کہ اگر کوئی عمر بھر بھی زیارت منامی سے مراد خواب کی حالت میں، منام کے معنی نیند کے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم اسی لیے پڑھا جاتا ہے فجر کی اذان میں، کوئی ساری عمر بھی زیارت منامی سے مشرف نہ ہو لیکن ہو متبع سنت، تو بس ساری عمر بھی حضور کی زیارت ہو یا نہ ہو،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ خبردار جو بغیر زیارت کیا ہے، زیارت کے لیے کوئی نہ تدبیر ہے، ہو جائے سبحان اللہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن بعضوں کو ظرف کم ہوتا ہے۔ کسی نے ہمارے والد سے کہا کہ جی مولانا صاحب میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ اچھا بھائی، والد صاحب نے ہمارے مولانا احتشام الحق صاحب نے فرمایا بھائی بڑی سعادت۔ کہنے لگے کہ تو مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لوں؟ تو ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر رضی اللہ خواب میں دیکھ کے بھی رضی اللہ لکھنا ہے تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ کل کو کوئی آئے گا اور یہ کہے گا کہ جی میں اللہ جل جلالہ اور یہ بھی لکھ لوں، کوئی کہے گا میں علیہ الصلاۃ والسلام لکھ لوں۔ فرمایا یہ باتیں نہ کریں، جب آپ کو زیارت ہو گئی سبحان اللہ تو زیارت، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اصل چیز ہے اتباع سنت، شریعت کے مطابق چلو۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس 10 سال ایک شخص رہا، مرید بن کے رہا، خادم بھی مرید بھی، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی، ذکر اذکار سب۔ 10 سال کے بعد جا رہا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بھی جاؤ، تم اپنی مرضی سے آئے تھے۔ تو کہنے لگا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے یہاں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی کو بہت تکلیف ہوئی، غصہ نہیں آیا۔ فرمایا کہ بھائی تو کرامت ڈھونڈ رہا تھا یہاں پہ، کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کرامت تو بعض لوگ سمجھتے ہیں، فارسی میں مشہور ہے، میں سنا، اگر بر ہوا پری مگس باشی، میاں اگر ہوا پہ اڑنا کرامت ہے تو مکھی بھی صاحب کرامت ہو گئی۔ وگر بر آب می روی خسے باشی، پانی پہ تیرتے تو ہیں، ڈوبتے تو ہیں، چلتا کوئی بھی نہیں، اور اگر کوئی پانی پہ چل پڑے، چل کے دکھا دے، اس کا نام کرامت اور ولایت ہے۔ تو یہ تو تنکے کو بھی آتا ہے کمال، تنکا تیرتا ہوا چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ دل بدستار کے کسے باشی، میاں ایسے رہو دنیا میں لوگوں کے دل جیت لو، یہ ہے اصل کرام۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ کرامت ملی یا نہیں ملی، یہ بتا 10 سال میں تو نے مجھ سے کوئی خلاف سنت یا خلاف شریعت کوئی عمل دیکھا؟ اس نے کہا نہیں جی ایسی بھی بات نہیں۔ فرمایا قسم خدا کی ساری عمر کرامت نظر نہ آئے، بدن میں سرسراہٹ نہ ہو، لیکن جو شریعت اور سنت کے مطابق چل رہے ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں متبع سنت ہو۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں لیاقت آباد میں جا رہا ہوں ایک پروگرام میں، کھمبے پہ چڑھا ہوا ہے پھٹی ہوئی پینٹ، اور وہ لگا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں مغرب کی، اور وہ جو ہے بینر یا پتہ نہیں کیا چیز لگا رہا ہے، حب رسول میں بینر لگ رہے ہیں اور اذانیں ہو رہی ہیں، نماز نام کو نہیں۔ یہ عاشق رسول نے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے بھی ان سب کو عاشق رسول بنائے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ حضور کی سنت کی اتباع کرو، اور ساری روزانہ بھی کسی کو زیارت ہوتی ہو بالفرض تو فرمایا کہ لیکن اگر اتباع سنت نہیں ہے تو پھر وہ شخص جو ہے حضور کے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جو حضور کے دین اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، ساری عمر اسے زیارت نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ پھر عام داخلہ عطا فرما دے، حالات ٹھیک ہو جائیں، وہاں پہ بس ساری کوشش دھکم پیل یہ ہے کہ میں سامنے کھڑا ہو جاؤں، مجھے یہ جگہ مل، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، وہ کسی کو دھکا نہیں دیتے، کچھ نہیں، بس نظریں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے، وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیج دیا، سلام بھی بھیج دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے اور گرا کے اور ادھر، اور اب تو ویسے بھی وہ جوتے مارتے ہیں، وہ جو ہیں پتہ نہیں کون سی نسل آ گئی ہے روضہ رسول پر، تو وہ جو یہ کرتے ہیں
تو جہاں سے بھی آپ کھڑے ہو کے آپ جہاں تک جا سکتے ہیں بس وہاں آڑے ترچھے ہو کے بس چہرہ آپ کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوئے روضے کی طرف ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم اسی میں مطمئن ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس روضے کے سامنے کھڑے ہوں اور سیلفیاں بنیں اور گھر میں بھیج دو کہ میں حضور کے روضے پہ کھڑا ہوں۔ بہت بڑی سعادت حضور نے ہمیں برداشت کر رکھا ہے، ہم جیسے گٹر سے نکلنے والوں کو۔ یہ ہمیں سعادت ملی یا نہیں ملی، یہ حضور کا کرم فضل ہے ہمارے اوپر، مہربانی ہے جو ہم جیسے سامنے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اصل چیز اتباع سنت ہے، یہ نہیں ہے تو پھر روزانہ زیارت کرو، 500 دانے درود شریف کے پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، سب بیکار ہے۔ کارآمد وہی ہے کہ آپ شریعت، سنت اور حضور کے طور طریقوں کو اپنائیں، یہ ہے اصل محبت۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔